بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم۔ قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کی نظر میں اخلاق حسنہ کی اہمیت کیا ہے؟ اہل بیت رسول میں سے ایک ہستی ہیں کریم اہل بیت جناب امام حسن علیہ السلام۔ امام حسن علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کے دو واقعات بیان کر کے آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں۔ روایت میں ملتا ہے کہ جناب امام حسن علیہ السلام کے ایک غلام نے ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا کے حق میں ایسی گستاخی کی کہ جو موجب سزا تھی، تو اس پر امام حسن علیہ السلام نے حکم دیا کہ اسے کوڑے مارے جائیں۔ معرفت رکھنے والا غلام تھا، قرآن کی تلاوت کرنے والا غلام تھا، تو اس نے امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں قرآن کریم کی ان آیات کی تلاوت کرنا شروع کی کہ جن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے متقین کی صفات کو ذکر کیا ہے۔ غلام عرض کرتا ہے، مولا والکاظمین الغیظ، متقین کی صفات میں سے ہے کہ وہ اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہیں۔ تو جناب امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، قزمت غیظی، میں نے اپنے غصے پر کنٹرول کر لیا۔ اس کے بعد غلام نے دوسری صفت کا ذکر کیا کہ مولا اللہ فرماتا ہے والعافین عن الناس، متقین وہ ہیں کہ جو لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرتے ہیں۔ تو امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں عفوت عنک، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس کے بعد اس نے قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی، واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تو نیکیاں کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اس وقت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں انت حر لوجہ اللہ، جاؤ ہم نے تجھے اللہ کی رضا کی خاطر آزاد کر دیا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے صبر و تحمل کا ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے کہ ایک شامی کہ جس کے دل میں اہل بیت رسول کا بغض کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، ایک مرتبہ وہ مدینے میں آیا اور اس کی نظر فرزند علی ابن ابی طالب جناب امام حسن علیہ السلام پر پڑی، تو اس نے امام حسن علیہ السلام کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ جب وہ اپنے اس فعل شنیع سے فارغ ہوا تو امام علیہ السلام اس کی طرف بڑھے، اس پر سلام کیا اور مسکراتے ہوئے فرمایا، اے بزرگ لگتا ہے کہ تو مسافر ہے۔ فرماتے ہیں، اے بزرگ لگتا ہے کہ تجھے اشتباہ ہوا ہے، ورنہ تو ہرگز ایسا کرنے والا نہیں تھا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اے بزرگ اگر تو ہم سے راضی ہونے کی خواہش رکھے تو ہم تیری تمام غلطیوں سے درگزر کر کے تجھ سے راضی ہونے کے لیے تیار ہیں۔ مولا فرماتے ہیں، اگر تجھے سواری کی ضرورت ہے تو ہم تجھے سواری دیتے ہیں، اگر تو بھوکا ہے ہم تجھے کھانا کھلائیں گے۔ مولا فرماتے ہیں، اگر تیرے پاس پہننے کو لباس نہیں، آ زہرا کا لال تجھے لباس دیتا ہے۔ اگر تو فقیر ہے تو تجھے اتنا مال دیں گے کہ تو غنی ہو جائے گا۔ مولا فرماتے ہیں
کہ اگر مہمان کے طور پر ہمارے پاس رہے تو ہمارے پاس تجھے ٹھہرانے کے لیے جگہ بھی وسیع ہے اور اتنا مال ہمارے پاس موجود ہے کہ جب تک تو رہے گا ہم تمہاری مہمان نوازی کرتے رہیں گے۔ روایت کے جملے ہیں فَلَمَّا سَمِعَ الرَّجُلُ كَلَامَهُ بَكَى، جیسے ہی اس شامی نے امام حسن علیہ السلام کی یہ باتیں سنی، بکا کر رونا شروع کر دیا اور مولا کے قدموں میں گر پڑا اور رو کر عرض کرتا ہے مولا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنے عہدہ رسالت اور امامت کو کہاں قرار دینا ہے۔ گویا کہ وہ شامی یہ کہہ رہا تھا مولا عہدہ رسالت اور عہدہ امامت کے حقدار ہیں تو وہ محمد اور محمد کی آل ہیں اور کوئی نہیں۔ عرض کرتا ہے مولا جب میں شام سے مدینے میں آیا کنتا انت و ابوکا ابغض خلق اللہ الیہ، تو میری نظر میں آپ اور آپ کے والد گرامی سب سے بڑا دشمن سمجھتا تھا۔ والآن احب خلق اللہ الیہ انتم، مگر آپ کے اخلاق حسنہ کو دیکھتے ہوئے اس وقت پوری کائنات میں اگر کوئی محبوب ترین شخصیت ہے میری نظر میں تو وہ آپ ہی ہیں۔ تو روایت میں ملتا ہے کہ وہ شخص کچھ دن امام حسن علیہ السلام کے ہاں مہمان رہا اور معارف اور علوم سے سیر ہو کر واپس شام لوٹا۔ تو یہ ہے اخلاق جناب امام حسن علیہ السلام، اور یہی محمد و آل محمد کا اخلاق تھا کہ جس کی بدولت آج اسلام دنیا کے کونے کونے میں پھیلا ہوا ہے۔ اغفر ذنوبی یا غفور، اغفر ذنوبی یا غفور، اغفر ذنوبی